نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کا مفہوم ہے کہ ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے۔ قرآن مجید جو تمام آسمانی کتابوں کا مجموعہ ہے، تمام آسمانی کتابوں کا خلاصہ ہے، تو قرآن کا جو دل ہے وہ سورہ یاسین ہے۔ تو وہ حضرات جو دل کے مریض ہیں، کسی قسم کا دل کا ان کو مسئلہ ہے، کمزوری کا مسئلہ ہے، دل کے والوں کا مسئلہ ہے، دل کی دیواریں کمزور ہیں، دل کے پٹھوں کا مسئلہ ہے، یعنی کہ دل کے متعلق کوئی بھی مسئلہ ہے، بزدلی کا معاملہ ہے، کہیں بیان کرتے ہوئے، کہیں تقریر کرتے ہوئے، بات کرتے ہوئے ہچکچاہٹ ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، اور یعنی دل کے متعلق کوئی بھی مسئلہ ہے، تو ویسے بھی احادیث شریف میں آیا کہ حاجات کے لیے، اپنی پریشانیوں کے لیے سورہ یاسین کا پڑھنا بہت مجرب بھی ہے، اور حاجات کے لیے اس کو پڑھنا یہ مسنون بھی ہے۔ سورہ یاسین کے اور بھی احادیث میں بہت سے فضائل آئے ہیں، تو جب بھی سورہ یاسین پڑھیں، سب سے بہتر تو یہ ہے کہ صبح پڑھ لینی چاہیے، تمام دن کے حاجات کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ فجر کی نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھیں جب آپ، تو جب مکمل کر لیں تو اپنے دائیں ہاتھ پہ پھونک ماریں سورہ یاسین شریف پڑھ کر، چاہے ایک دفعہ پڑھی، جتنی دفعہ آپ پڑھ سکتے ہیں، تو دائیں ہاتھ پہ پھونک مار کے اپنے دل کو ایسے ہاتھ پھیر لیں۔ بس جب بھی سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرنی ہو، پڑھنی ہو، تو معمول رکھے صبح پڑھنے کا ایک مرتبہ، بہتر تو یہی ہو، تو اپنے بس ہاتھ پہ پھونک ماری اور دل پہ ہاتھ پھیر، انشاءاللہ میں دعویٰ نہیں کرتا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے یعنی کہ پر امید ہو کر کے اللہ کے کلام کی یہ تاثیر ہے، انشاءاللہ کبھی بھی دل کا مسئلہ زندگی میں نہیں بنے گا، اگر ہے تو وہ بھی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا، اور دل جو ہے مضبوط ہو جائے گا۔ روزمرہ زندگی میں آنے والے حالات، پریشانیاں، ٹینشنیں، ان کا مقابلہ کرنے کی بھی اس کے اندر استطاعت بڑھ جائے گی، اور جو بیماریاں اندرونی طور پر جسمانی بیماریاں، اور اس کے علاوہ جو روحانی دل کی بیماریاں ہیں، جیسے حسد، بغض وغیرہ اور یہ چیزیں، غلط جذبات، انشاءاللہ ان میں بھی آپ دیکھیں گے بہت فائدہ ہوگا۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے۔